علماء کو سامنے بیٹھا کر میں گفتگو کرتا ہوں، اور آؤ میں خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، میں تجھے تیرے ہی واسطے سے فرعون سے بڑا کافر اور نمرود سے بڑا مشرک ثابت نہ کر دوں، سمجھے؟ پوری غلاظت اجاگر کر کے رکھ دیتا ہوں، پوری قذافیت اجاگر کر کے رکھ دیتا ہوں، پوری تجاریت تیری اجاگر کر کے رکھ دیتا ہوں، اور پوری شیعت اور قادیت تیری ذریت کی میں تیرے سامنے اجاگر کر کے رکھتا ہوں۔ ہے کہ بھینس کو کس نے حلال کیا ہے؟ جی، بھینس کو کس نے حلال کیا ہے؟ کہ تمہارے یہاں علماء سب مر گئے، ان کیا کی ہو نہیں، گیا؟ مطلب تمہیں اس کا جواب نہیں معلوم ہے؟ ارے آپ سے پوچھنے کے لیے آئے ہوں، آپ کے نزدیک بھینس کو کس نے حلال کیا ہے؟ انگریز کے کتے مر گئے۔ دیکھو بھونکنا شروع کرتی ہے۔ دیکھو سامی نظرات، جعلی نقلی خود ساختہ نامریات رجسٹر اہل حدیث علماء دیوبند علماء احناف سے کال کر کے بھینس میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بھینس کو کس نے حلال کیا ہے؟ تم نے امام ابو حنیفہ کو جو رب بنایا ہوا ہے، تو بھینس کو حلال مانتا ہے حرام مانتا ہے؟ وکٹورین دیوبندی جواب دو۔ دلیل تو تمہارے پاس نہیں ہے۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ بھینس کو تم نے کس بنیاد پر حلال کہا ہے؟ نہیں سکا تو ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہاں تیرے پاس جواب نہیں ہے؟ ارے شیعہ کے پاس جواب نہیں ہے، تیرے پاس جواب ہے یا نہیں؟ میرے پاس الحمدللہ جواب ہے۔ انگریز کے پاس تو کتے کے پاس اس کا جواب تو نہیں ہے۔ کہا کہ امام ابو حنیفہ نے بھینس کو حلال کیا، فقہ حنفی نے بھینس کو حلال کیا، تو کہتا ہے۔ اچھا تو بتا کہاں کس نے حلال کیا ہے؟ تو کہ قرآن حدیث نے حلال نہیں کیا، پھر امام ابو حنیفہ نے حلال کیا، چل تو کہ شیعہ کو حلال مانتا ہے نا رے کتے، رجسٹر حدیث حلال مانتی ہے نا۔ چل تو بتا فقہ حنفی نے بھینس کو حلال کیا ہے؟ اس پر تو مناظرہ باضابطہ ہو چکا ہے، غیر مقلد کے پوری کی بتا تو غیر مقلد تیرا امام ابو حنیفہ، اشرف علی تھانوی نے امام ابو حنیفہ کو غیر مقلد لکھا ہے۔ بنا دیا ہے بھینس نے رجسٹر حدیث کی بھینس کو کس نے حلال کیا؟ چل جواب دے۔ اچھا بتاؤ کہ بھینس کو تو حلال مانتا ہے حرام مانتا ہے؟ ارے میں کیا مانتا ہوں میں جواب دوں گا، تو بتا کہ کس بنیاد پر مانتا ہے حلال؟ حلال مانتا ہے کہ حرام مانتا ہے؟ دیکھو بات سنو، دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھو ہجرے کی بات کیوں سنوں گا؟ انگریز کے پلے کی بات ارے صبر تو رکھ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھینس کو حلال آپ بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الگ الگ اعتراض کرے گا۔ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ بھینس کو حلال آپ کس بنیاد پر مانتے ہیں؟ فقہ حنفی نے حلال کیا ہے، قرآن حدیث میں حلال ہوا، آپ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے حلال کیا ہے، تو امام ابو حنیفہ کو اختیار کس نے دیا ہے؟ استغفر اللہ، حلال حرام تمہارے یہاں بھینس کے بارے میں تمہارا نظریہ موقف کیا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں حلال ہے، آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کس نے حلال کیا ہے؟ قرآن کی ایک آیت پیش کروں۔ ارے آپ کے نزدیک کس نے حلال کیا پہلے آپ بتاؤ تو صحیح، اپنا موقف تو رکھو، بھاگ کیوں رہے ہو؟ ایک منٹ رک جاؤ نا، تو نے کہا کہ بھینس حلال ہے۔ ارے تو تمہارے نزدیک حرام ہے؟ ایک منٹ رک جاؤ، بھینس تمہارے نزدیک حرام ہے بھینس؟ بھینس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بھینس آپ کے نزدیک حرام ہے یا نہیں ہے؟ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ میں جواب دوں گا، پہلے آپ اپنا موقف واضح کریں کہ بھینس آپ کے نزدیک حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے۔ حلال ہے، تو حلال کس بنیاد پر آپ مانتے ہیں؟ اچھا یہ بتاؤ آپ کس بنیاد پر حلال مانتے ہیں؟ کس نے حلال کیا ہے؟ حلال کس نے کیا ہے بھینس کو؟ یہ اجتہاد کی بنیاد پر یہ حلال ہے۔ اس سے پہلے کہیں حلال نہیں ہے؟ اس سے پہلے کسی نے حلال نہیں کیا؟ اجتہاد کی بنیاد پر حلال ہے یہ۔ اچھا اجتہاد کی بنیاد پر حلال ہے، قرآن حدیث میں حلال نہیں ہے؟ نہیں۔ اچھا کس مجتہد نے اجتہاد کیا؟ اچھا یہ بتاؤ تم حلال مانتے ہو نا؟ دلیل کس مجتہد نے اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد تو بات کی بات ہے، تمہارے بھاگنا نہیں، ابھی آپ نے کہا کہ مجتہد نے اجتہاد کیا، کس مجتہد نے اجتہاد کیا ہے بھینس کے حلال ہونے پر؟ قرآن کی ایک آیت پیش کرو، میں اجتہاد کو بھی پیش کرتا ہوں، پہلے آپ بتائیں کہ کس مجتہد نے اجتہاد کر کے بھینس کو حلال کیا ہے؟ آیت پیش کرو۔ ارے میں پیش کرتا ہوں، پہلے بتاؤ تو صحیح کس مجتہد نے اجتہاد کر کے بھینس کو حلال کیا ہے؟ آیت پیش کرو، بات ختم ہو گئی۔ تمہارا ماسٹر امین اوکاڑوی لکھتا ہے کہ تقلید کی ضرورت وہاں پڑتی ہے، قیاس کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں پر امت میں اختلاف ہو، تو تم ثابت کرو کہ بھینس کے اندر اختلاف تھا ائمہ کرام کا، پھر تیرا بات درست ہوگا کہ تو قیاس کی وجہ سے بھینس کو حلال کہہ رہا ہے، اجتہاد کی بنیاد پر یہ بھینس کو حلال کہہ رہا ہے۔ تمہارا ماسٹر امین اوکاڑوی کہتا ہے کہ قیاس کو ہم تب مانتے ہیں جہاں اختلاف ہو، تو اختلاف ثابت کرو کہ بھینس کے حلال ہونے پر اختلاف ہوا ہو۔ ایک منٹ رک جاؤ، بھینس جو ہے قرآن میں کہیں صراحت کے ساتھ اس کی دلیل موجود نہیں ہے۔ بھینس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جاموس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟
قرآن و سنت ٹھیک ہے کے ساتھ موجود نہیں ہے. تمہارا اصول ہے قرآن و سنت. قرآن کی ایک آیت پیش کر دو یا کوئی ایک صحیح صریح مرفوع متصل حدیث پیش کر دو. واللہ کہہ رہا ہوں ابھی میں چھوڑ دیتا ہوں. چلو ٹھیک ہے سنو. قرآن کی آیت پیش کرو. یہ کہہ رہا ہے کہ بھینس کو عربی میں جاموس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کرو. ٹھیک ہے, میں نے اس سے یہ بات کہی ہے, اس نے یہ بات کہی تھی کہ مجتہد نے اجتہاد کیا ہے. اب یہاں پر فتوحات صفدر کے اندر اس کا امین اقاڑوی دیوبندی نے لکھا ہے. پیش کرنا بھاگ رہے کیوں تو نہیں, سن تو صحیح, پہلے بعد میں پیش کروں گا. پہلے جواب تمہارا پہلے دوں گا. پیش کرو. پہلے جواب پہلے دوں گا, دلیل بعد میں دوں گا. سن پہلے بتاؤ. یہ بس سامعین حضرات خاموش رہے. بھینس نے غیر مقلد کو مقلد بنا لکھا ہے کہ اگر مجتہدین کا کسی مسئلے میں, سن تو صحیح, کہ مجتہدین کا کسی مسئلے میں اتفاق نہ ہو اس کو ہم قیاس کہتے ہیں. یہ کہہ رہا ہے کہ بھینس قیاس کی وجہ سے حلال ہوا, تو اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ائمہ کرام کے نزدیک بھینس کے حلال ہونے پر اتفاق نہیں ہوا تھا. تو ثابت کر اس تعریف کے مطابق. تو اپنے اصول کے مطابق کوئی دلیل پیش کر دے. ہم بھی مانتے ہیں قرآن الحمدللہ. تو نے کہا, تیرے مناظر اسلام نے جو کہا ہے کہ مجتہدین کا کسی مسئلے میں اتفاق نہ ہو اس کو ہم قیاس کہتے ہیں. حدیث ہے, تو قرآن اور حدیث پیش کر دے, میں ماننے کے لیے تیار ہوں. چلو خاموش رہے. میں نے یہ بات کہی ہے. خاموش کرا لکھا ہے. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. کرپیا لائن پر بنے رہی. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ہیلو, میں کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت پیش کرو. ہاں سنو, میں نے آپ نے یہ بات کہی. ایک منٹ بولو. ٹھیک ہے, رجسٹر جی سنے کا کے اندر قرآن کے اندر موجود ہے کہ بھینس کو حلال کیا. قرآن کی آیت ایک منٹ بولو. ٹھیک ہے, ایک منٹ بولو. قرآن کی آیت پیش کرو. ایک منٹ بولو. میں کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت پیش کرو. ہاں پیش کرتا ہوں, پہلے بات سنو. تم نے پہلے بات تو سنو. کتے کو کاٹ کر کھلاتا ہوں. تیری زبان کوئی اعتبار نہیں ہے. تو نہیں نبی ہے نا. تمہارے امین اقاڑی, تم نے یہ کہا کہ بھینس کا حلال ہونا تمہارے نزدیک اجتہاد کی بنیاد پر ہے, قیاس کی بنیاد پر ہے. اس نے کہا کہ بھینس ہمارے یہاں حلال ہے. جب ہم اس سے دلیل مانگ رہے ہیں قرآن سے, میں دلیل دوں گا. الحمدللہ میں دلیل دوں گا. حدیث مانگ رہا ہوں, مانگ رہے. سن, امین اقاڑوی نے جو تم نے یہ جو کہا مجتہد نے اجتہاد کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر لکھ رہا ہے کہ اور اگر مجتہدین کا کسی مسئلے میں نہ اتفاق ہو تو ہم اس کو قیاس کہتے ہیں. تو ثابت کر کے بھینس کے حلال ہونے پر یہ علماء امت میں اختلاف تھا, اتفاق نہیں تھا. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. مکار ہے تو قرآن حدیث کا لا حول ولا قوت. دشمن ہے قرآن حدیث. میں اس کو دلیل پیش کرتا ہوں. سن, اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام. اس کا معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی, مفتی پاکستان, رجسٹرڈ دیوبندی. دلائل پیش کرنے لگا ہوں تو بھاگ رہا ہے. سن, اور لفظ انعام نعم کی جمع ہے پالتو جانور جیسے اونٹ, گائے, بھینس, بکری وغیرہ. تیرا مفتی اعظم پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن سے حلال ہے. اور اسی طریقے سے تیرا اشرف علی تھانوی, دیوبندیوں کا حکیم الامت تفسیر بیان القرآن کے اندر لکھتا ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام. اونٹ, گائے, بھینس, بکری نفس ہی حلال ہے اس آیت کریمہ کی روح سے. الحمدللہ قرآن سے ثابت ہے. یہ بدبخت کہتا ہے امام ابو حنیفہ نے حلال کیا ہے. اس سے میں نے پوچھا ہے کہ تیرے مولوی نے یہ تعریف کی ہے, اگر کسی مسئلے میں اتفاق نہ ہو تو ہم اس کو قیاس کہتے ہیں. تو ثابت کر اس مسئلے میں اتفاق نہیں ہوا تھا. اور سن, تیسرا حوالہ سن, تفسیر حقانی ہے, تفسیر حقانی ہے دیوبندی تفسیر ہے.